یہ قراردادیں جتنی بھی تھیں یہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو مشرقی پاکستان کے حوالے سے جنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے یہ قراردادیں ہیں۔ مشرقی پاکستان میں جب 1970 میں الیکشن ہوئے تو مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی، لیکن مغربی پاکستان کی پیپلز پارٹی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اقتدار جو منتقل ہونا چاہیے تھا عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان کو، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے۔ یحییٰ خان جو تھے وہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے ایک ٹول کے طور پہ کام کرنے لگے، اور انہوں نے اس چیز کو ڈیفیٹ کر دیا تھا کہ ان کو اقتدار منتقل کیا جائے۔ اس بغاوت کا فائدہ پھر ہندوستان نے اٹھایا اور اس نے اپنی فوجیں مشرقی پاکستان میں داخل کر دی۔ جب انہوں نے قرارداد کو اٹ واز پٹ ٹو دا ووٹنگ، تو اس وقت چونکہ رشیا انڈیا کی سپورٹ کر رہا تھا، اس نے ویٹو کر دیا اس قرارداد کو۔ ہندوستان کی ایک کالونی کے طور پہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے وجود میں آ گیا۔ تو اس حقیقت کو سلامتی کونسل کی 307 کے جو قرارداد ہے اس کے ذریعے تسلیم کیا گیا۔ یہ جو سلامتی کونسل ہے یا اقوام متحدہ ہے، یہ بڑی طاقتوں کی جب مداخلت چاہیں تو بڑی طاقتیں چاہیں تو مداخلت کر سکتی ہیں، اگر وہ جاننا چاہیں تو کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ دوستو، آج کا جو ویلے کا ہمارا یہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کشمیر کے حوالے سے قراردادوں کے سلسلے میں میرے خیال میں آخری پروگرام ہوگا، سوائے اس کے کہ ہم پھر کشمیر کے حوالے سے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت ہوتی، جو معاہدے ہوتے رہے، ان کے بارے میں کوئی ڈسکشن کریں گے۔ اس کے بعد جنرلی جو کشمیر کی ایشوز کے حوالے سے ریلیٹڈ میٹرز کو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن قراردادوں کے حوالے سے میرے خیال میں آج ہمارا یہ آخری پروگرام ہے، کیونکہ 1971 میں جب جنگ ہوئی تو اس کے بعد جو ریزیوم کیا سلامتی کونسل نے، تو یہ ہی 3 قراردادیں تھیں جو پاس ہوئی۔ تو اس کے بعد 98 میں قرارداد پاس ہوئی، اس کو تھوڑا سیپریٹلی کروں گا۔ تو یہ قراردادیں جتنی بھی تھیں یہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو مشرقی پاکستان کے حوالے سے جنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے یہ قراردادیں ہیں۔ اس جنگ کا پس منظر یہ تھا کہ مشرقی پاکستان والوں کو مشرقی پاکستان میں جب 1970 میں الیکشن ہوئے تو مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی، لیکن مغربی پاکستان کی پیپلز پارٹی نے اس کو قبول نہیں کیا، اور مطلب اقتدار جو منتقل ہونا چاہیے تھا عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان کو، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے۔ یحییٰ خان جو تھے وہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے ایک ٹول کے طور پہ کام کرنے لگے، اور انہوں نے اس چیز کو ڈیفیٹ کر دیا تھا کہ ان کو اقتدار منتقل کیا جائے۔ تو اس نے ایک مشرقی پاکستان پہ بغاوت کی صورت اختیار کر لی۔ اس بغاوت کا فائدہ پھر ہندوستان نے اٹھایا اور اس نے اپنی فوجیں مشرقی پاکستان میں داخل کر دی، اور لوکل ایک سیمی آرمی آپ کہہ سکتے ہیں مفتی بانی کے نام سے بنائی گئی، جو مشرقی پاکستان میں داخل ہوئی، اور اس نے پاکستانی فوجوں کے اوپر حملے کیے، اور ہندوستانی فوج بھی پیش رفت کرتی رہی، اور الٹیمیٹلی ایسا ہوا کہ مشرقی پاکستان میں ہندوستانی فوجوں کی مدد سے بنگلہ دیشیوں نے قابو پا لیا، اور قابو پانے کے بعد پھر یہ الٹیمیٹ جو جنگ تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستانی فوجوں کو سرنڈر کرنا پڑا۔ تو اس کا تو ان قراردادوں کا پس منظر یہ تھا۔ اس عرصے کے دوران یہ 3 قراردادیں پاس ہوئی، اصل میں 2 قراردادیں تھیں۔ تو ایک قرارداد تو رسمی تھی، وہ یہ تھی کہ 4، 5 اور 6 دسمبر کو مسلسل سلامتی کونسل کے اجلاس ہوتے رہے، لیکن کسی نتیجے پہ نہ پہنچنے کی وجہ سے پھر ان 4، 5 اور 6 تاریخ کو جو کارروائیاں ہوئی ان کو سم اپ کر کے انہوں نے ایک اپنا سمجھ لیں ایک ڈاکومنٹ جاری کیا کہ ان عرصے کے دوران ہم نے یہ کارروائیاں کی۔ لیکن قراردادیں صرف 2 تھیں جو ایکچولی پاس ہوئیں۔ ایک قرارداد نمبر اپنا 303 تھی، اور دوسری قرارداد نمبر 307 تھی۔ 303 والی جو قرارداد ہے وہ 6 دسمبر کو پاس ہوئی، اور اس میں مختلف قسم کی انہوں نے تجاویز دی کہ ہندوستان اور پاکستان کو فوجوں کو یا اپنے جو وہاں لوگ جو جنگ ہو رہی ہے ان کو کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے، لیکن کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کر سکی۔ اور اس میں پھر انہوں نے الٹیمیٹلی یہ کیا کہ جب انہوں نے قرارداد کو اٹ واز پٹ ٹو دا ووٹنگ، تو اس وقت چونکہ رشیا انڈیا کی سپورٹ کر رہا تھا، اس نے ویٹو کر دیا اس قرارداد کو۔ تو ویٹو کے خوف کی وجہ سے قرارداد پاس نہیں ہو سکی، تو انہوں نے
اس کو سلامتی کونسل جنرل اسمبلی کو ریفر کر دیا کہ چونکہ اس میں سلامتی کونسل کے ممبران کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہیں پائے گی، اس لیے ہم اس کو جنرل اسمبلی کو ریفر کرتے ہیں. تو قرارداد نمبر 303 پہ صرف اتنی بات کی کہ انہوں نے رسمی طور پہ ان کو اپنے سر سے ٹال کے ان کے حوالے کر دیا. تو قرارداد نمبر جو 307 تھی وہ 21 دسمبر 1971 کو پاس ہوئی. وہ اصل میں اس ایک قسم کا بھاشن تھا کہ جب 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوجوں نے ہندوستانی فوجوں کے سامنے سرنڈر کر دیا تو مشرقی پاکستان تو اس وقت ختم ہو گیا. بنگلہ دیش کے طور پہ یہ کہ ہندوستان کی ایک کالونی کے طور پہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے وجود میں آ گیا. تو اس حقیقت کو سلامتی کونسل کی 307 کے جو قرارداد ہے اس کے ذریعے تسلیم کیا گیا اور یہ کہا گیا، یہ بھاشن دیا گیا کہ بھئی جو لوگ یہاں ہیں ان کی حفاظت کی جائے، ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے اور ان لوگوں میں کسی کو ان ہیومنلی ٹریٹ نہ کیا جائے. تو یہ ایک قسم کا بھاشن تھا. تو یہ اس کے کوئی افادیت نہیں تھی کیونکہ اس وقت مشرقی پاکستان میں نے سرنڈر کر دی تھی پاکستان کی فوجوں نے. تو اس وقت کی قرارداد پاس کرنا یا نہ کرنا بے معنی بات بن جاتی تھی. البتہ ان دو قراردادوں کے جو ہے تجزیے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اقوام یہ جو سلامتی کونسل ہے یا اقوام متحدہ ہے، یہ بڑی طاقتوں کی جب مداخلت چاہیں تو جب بڑی طاقتیں چاہیں تو مداخلت اس کر سکتی ہیں، اگر وہ جاننا چاہیں تو کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی. یہ بڑی طاقتوں کی کھیل ہے. اس میں کسی ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں یو این کے ممبر ہیں، لیکن یو این کا ایکچولی ممبر وہی ہے جس کو ڈیسیجن کا اختیار ہو. اس کو دیکھیں غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ میں سلامتی کونسل نے بھی قراردادیں کی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی کیا، کرمنل کورٹ نے بھی کیا، دنیا ساری لان ملامت کر رہی ہے لیکن کوئی مان نہیں رہا ہے. اس لیے جب تک بڑی طاقتیں اس میں انوالو نہیں ہوں گی، اور بڑی طاقتیں جو انوالو ہوئی ہیں یورپین یونین ہے یا امریکہ ہے، وہ تو اسرائیل کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو سراسر ناانصافی ہو رہی ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے بڑی طاقت جس کی طرف سے ہوگی تو سلامتی کونسل اسی کا ہاتھ تھامے گی، اسی کا کام کرے گی. دوسری بات اس سے جو سامنے آتی ہے کہ انسانی حقوق، قومی خود مختاری اور جنگ بندی جیسے اصول اکثر سیاسی ضرورتوں کے تحت طے کیے جاتے ہیں. کہ یہ جتنے بھی اصول ہیں یہ اصولی باتیں ہیں صرف، باقی یہ عملی باتیں کوئی بھی نہیں ہے. یہ ان کے یہ جو ہیں سیاسی ضرورتوں کے مطابق جو بڑا ملک چاہے اس کی خوشنودی کے تابع ہوتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہے. ان قراردادوں سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ بین الاقوامی جو اس کا حمایت کا انحصار جو ہے وہ زمینی حقائق کی روشنی میں ہوتا ہے، کسی ملک کی اپنی اقتصادی طاقت کی روشنی میں ہوتا ہے، اس ملک کے سفارتکاری کے اثر رسوخ سے ہوتا ہے، سیاسی استحکام سے ہوتا ہے. وہ کسی کے مظلوم ہونے سے یا کسی کے غالب آنے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. اگر ملک خود مستحکم ہے، ملک خود اقتصادی طور پہ خوشحال ہے اور مضبوط اور اثر رسوخ والا ہے سیاسی طور پہ، تو سلامتی کونسل اس میں مداخلت کرتی ہے، ورنہ کوئی مداخلت نہیں کرتی. تو یہی سبق ہمیں پاکستان میں آج بھی مل رہا ہے. اس وقت جب کل پرسوں ہی جو انفارچونیٹ ایک واقعہ ہوا پہلگام میں، سیاحوں کو وہاں قتل کیا گیا، بڑا افسوسناک ہے، کنڈیمنیبل ہے ہر لحاظ سے. تو اس میں جو ہے ہندوستان نے جس طریقے سے چاہا تو اس طریقے سے اس نے ایکسپلائٹ کیا، اور یہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے جس وقت جب تک کہ ہم ایک مؤثر طریقے سے سفارتی مہم نہیں چلائیں گے اور مؤثر طریقے سے اپنے موقف کو پیش نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ہماری کوئی بات سن سکے. حالانکہ ہم اس وقت پاکستان کو کٹہرے میں ہندوستان نے کھڑا کر دیا، حالانکہ اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. تو اس لیے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب ملک کے پاس طاقت ہوتی ہے، اثر رسوخ ہوتا ہے، وہ ملک حاوی ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان ملکوں کے ہم پلہ ہو جائیں تاکہ ہماری بات بھی دنیا میں سنی جائے. اللہ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ میں ایک نئی اسی تسلسل میں نئی ایک ویڈیو کا آغاز کیا جائے گا جس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ مزید بات ہوگی. ہاں ایک بات جو مجھ سے گرہ کی تھی کرنے کی وہ یہ ہے کہ سلامتی کونسل کی جو ایک قرارداد براہ راست ہندوستان پاکستان کے سے متاثر کرتی ہے ان کو، لیکن یہ کشمیر کی ایشو کے حوالے سے نہیں تھی. وہ قرارداد نمبر 1172 ہے. 1172 قرارداد جو ہے یہ اپنا
6 جون 1998 کو پاس ہوئی. یہ 6 جون 1998 کو پاس ہونے کی اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے مئی میں ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے، مئی کے 14 15 کو، اور 28 اور 30 کو پاکستان نے اس کے دھماکے کیے. تو ان دھماکوں کی وجہ سے دنیا ساری ہل کے رہ گئی، اور اس ہلنے کے حوالے سے سلامتی کونسل نے اپنے اجلاس کنوین کیا اور سارے ممبروں نے ایک متفقہ طور پہ قرارداد پاس کی. ایک تو کنڈیم کیا اس کو، ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ایٹمی دھماکوں کو کنڈیم کیا اور ان کو ہدایات جاری کی، مطلب ہے ان کو بھاشن دیا کہ یہ پرولیفریشن نہیں ہونی چاہیے، اس کی اس کی ترویج نہیں ہونی چاہیے، ان کو استعمال نہیں ہونے چاہیے، ان کو نیک مقاصد اپنے اچھے مقاصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور ان کو کسی طریقے سے ایکسپورٹ نہیں ہونے چاہیے، کسی طریقے سے نیوکلیر ویپن نہیں ہونی چاہیے، اور NPT کو دستخط کریں دونوں ملک تاکہ اس کی پرالیفریشن نہ ہو سکے. تو یہ انہوں نے یہ، اور اس میں ایک بات خصوصی طور پہ ہندوستان اور پاکستان کے بارے میں جو کی گئی، ان کو کہا گیا کہ ہندوستان اور پاکستان آپس میں بیٹھ کے آپس میں معاملات حل کریں، جن میں سے نوٹیبل جو پوائنٹ ہے وہ کشمیر کے ایشو ہے کہ کشمیر کے معاملے کو دونوں ملک بیٹھ کے حل کریں. یہ کشمیر کے حوالے سے سلامتی کونسل کی آخری قرارداد تھی جس میں کشمیر کا نام آیا، گو کہ کشمیر کے حوالے سے نہیں تھی، انڈیا پاکستان کے نیوکلیر دھماکوں کی وجہ سے ہوئی تھی. لیکن انہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا کہ نیوکلیر جو انڈیا اور پاکستان نیوکلیر ہوئے ہیں تو کشمیر کو اسی کی وجہ سے ہوئے ہیں، اس کو اگر حل کر دیا جائے تو یہ ممکن ہے نیوکلیر جو کیپیبلٹی کی دوڑ لگی ہوئی ہے اس میں یہ لوگ پھر آگے نہیں بڑھیں گے. یہ آخری قرارداد تھے سارے. تھینک یو ویری مچ. وی میٹ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ وتھ سم نیو ٹاپک. اللہ کو منظور ہوا. تھینک یو.